نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 94 اور 95 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں، آمین۔ آج کا لیسن بہت ہی غور و فکر والا لیسن ہے۔ اس کے آغاز سے پہلے ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے پچھلے لیسن میں کیا پڑھا تھا، تاکہ آیات کا ربط ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ آیت نمبر 92 اور 93 میں ہم پیچھے یہ پڑھ کر آئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو مخاطب کر کے کچھ کہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ پھر آیت نمبر 93 میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یاد کروایا تھا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اور کہا اسے مضبوطی سے پکڑ لو، قوت کے ساتھ پکڑو اور اسے سنو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ وقتی طور پر تو اسے پکڑ لیا، لیکن اس کے بعد کیا کی کہ نافرمانی کی اور کفر کیا، اور پھر اس کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ اس پر ہم نے پیچھے غور و فکر کیا تھا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیت نمبر 94 اور 95 میں ان سے کیا کہا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ تو چلیں آیات کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ترجمہ کریں گے، پھر ترجمے کے بعد انشاءاللہ اس پر مختصر سوالات، اور پھر تھوڑا سا اس پہ اپنا بھی تزکیہ کریں گے کہ یہ باتیں تو بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے خطاب ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے عمل کی کون سی باتیں ہیں، ہمارے لیے غور و فکر کی کون سی باتیں ہیں، ہمارے لیے اصلاح کی کون سی باتیں ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آیات کے ساتھ ساتھ ہم دونوں کو دیکھتے ہیں۔ تو دونوں آیات کو ایک ساتھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو۔ بہت بڑی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، اور ساتھ ہی آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے رک کے اپنے دل سے سوال کریں۔ میں اکثر ایک جملہ کہتی ہوں کہ اپنے اوپر سے تمام فرقہ واریت کے جماعتوں کے رنگ اپنے اوپر سے اتار دیں، خود کو ایک مسلمان بنائیں، خود کو صبغت اللہ کے رنگ میں رنگیں۔ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے بھی اس کے بارے میں کہ اللہ کے رنگ کیسے ہوتے ہیں، اور یہاں پر بات ہوئی ہے کہ کہہ دو اگر آخرت کا گھر اللہ کے یہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے لیے ہی خاص ہے تو کرو موت کی تمنا۔ ایک چیلنج کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو پوچھو اپنے دل سے یہ سوال۔ یہاں پر ہم تھوڑا سا، اس لیے میں نے آپ کو روکے کہ آیات کے ساتھ خود سے سوال کیا کریں۔ یہ قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے
یا قرآن ہم سے بولتا ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہرگز اس کی آرزو یہ کبھی نہیں کریں گے۔ تو چلیں تھوڑا سا ہم یہاں پر سوالوں کے ساتھ جو ہیں وہ لیسن کو دیکھتے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے، کہ کیا کہا گیا کہ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماں سوا تمہارے لیے خاص ہے تو چلو کیا کرو، تمنا کرو۔ لیکن پہلے کیا تمہارے لیے خاص کیا ہے؟ قل، ان سے کہہ دیں، آپ کہہ دیں کہ اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، اور یہ کہ تمہیں آگ چند دن کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی، تو کیا کرو؟ تو چلو اگر تم سچے ہو تو کرو موت کی تمنا۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرو، کیونکہ اس کے بعد تو تم جنت میں چلے جاؤ گے جو خالص تمہارے لیے ہے، تو پھر ڈرتے کیوں ہو موت سے؟ یہود کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر دیکھیں دوسروں کو چھوڑ کر یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ آخرت کا گھر خالص جو ہے وہ ہمارے لیے ہے۔ پھر چیلنج کیا کہ موت کی تمنا کرو، لیکن یہود کو یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ یہ دعوت مباہلہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار اور اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں یہ سچے ہیں تو مقابلہ کر لو، یعنی مسلمان اور یہودی مل کر یہ دعا کریں کہ دونوں میں سے یہ جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے، یعنی کہ جو جھوٹ بولے اللہ اسے موت دے دے۔ یہاں پر بڑی غور و فکر کی بات ہے، بڑی خلا دینے والی بات ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جو یہودی ہیں، جو نصرانی ہیں، یہاں پر خود رکھیں اپنا نام، اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں خود کو کیا کہتی ہوں؟ میں خود کو مسلمان کہتی ہوں، یا میں نے خود کو کسی فرقے سے جوڑ رکھا ہے، یا میں نے اپنے اوپر کون سا ایسا رنگ چڑھا رکھا ہے کہ جس کی بدولت میں کہتی ہوں کہ نہیں اس کی وجہ سے میں نے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ بڑی غور و فکر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہودی اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچ گئے ہیں، وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں ہیں، وہ کفر اور معاصی کے اعمال کی وجہ سے موت نہیں مانگ سکتے، وہ زندگی کے حریص ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ یہ دیکھ لیتے۔ یہودی جانتے ہیں کہ یہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، تھوڑا بہت نہیں، خوب اندر تک جاننے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو، ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ خبر نہیں ہے، یعنی اگر سچے ہو تو موت کی کرو ذرا تمنا۔ آیت نمبر 94 میں پڑھا نا، تو یہاں دنیا میں جو ذلت اور بے بسی کا شکار ہو تو چلو ذرا کریں ہم موت کی تمنا، اور دیکھیں کہ اور ڈر ان کو کیا ہے کہ اپنے اعمال ہی ان کے اچھے نہیں ہیں۔ جس انسان کے عمل اچھے نہیں ہوں گے نا وہ موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ اب اگر ایک بچہ، گانے تو سارے اس نے یاد کیے ہوئے ہیں، ڈراموں کی سٹوریز اسے ساری آتی ہیں، فلموں کے قصے اسے سارے آتے ہیں، کسی ایکٹر کا نام پوچھ لیں آپ، اس سٹوری کے بارے میں تھوڑا سا اس سے پوچھیں، رٹا لگایا ہوا ہے، بالکل پتہ ہے، ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ کی لسٹ ہوگی کہ ان ایکٹرز کے نام ہوں گے کہ کہیں گے کہ نہیں ہم ان کے فین ہیں۔ فین میں بھی ہم اگر بات کریں نا تو انسان جس چیز کا فین ہوتا ہے نا، جس شخصیت کا فین ہوتا ہے، اس کے رنگ ڈنگ اس میں نظر آتے ہیں۔ آج چیک کر لیں آپ کی پروفائلیں کیسی ہیں، آج چیک کر لیں کہ آپ کو کیسی چیزیں اچھی لگتی ہیں، آپ اپنے فین دیکھیں۔ کیونکہ ہم ایمان میں بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کیا ہے؟ دیکھیں آج اپنی یہ غور و فکر کرنا ہے، کیونکہ بات ہو رہی تھی کہ اب اگر ایک بچے نے گانے تو سارے یاد کر لیے ہیں لیکن امتحان کے لیے سبق یاد نہیں کیا تو اس کو فیل ہونے کا ڈر ہوگا۔ اسے پتا ہوگا کہ میں نے
تیاری نہیں کی ہے اس لیے میں فیل ہو جاؤں گا، لیکن جس نے محنت کی ہوگی وہ خوف زدہ نہیں ہوگا۔ یہی حساب ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا۔ ایک مومن کی نظریں اپنی موت کو ساتھ لے کے چلتی ہیں، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس زندگی کے بعد میری ایک دوسری زندگی کا آغاز ہونا ہے۔ مومن نے ساری زندگی آخرت کے لیے انویسٹ کیا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بندہ جو گناہ والی زندگی گزار رہا ہے اس کو ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے، وہ موت کی تمنا نہیں کرے گا، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، وہ مرنا ہی نہیں چاہتا، اپنی ہی فکر پڑی رہتی ہے، بس دنیا دنیا دنیا۔ مومن ایک کام کرتا ہے اور اپنے ساتھ مرنے کی تیاری بھی کرتا ہے، اس کو موت سے ڈر نہیں لگتا، وہ موت سے خوف زدہ نہیں ہوتا، بلکہ اسے پتا ہے کہ اس موت کے بعد ہی میری زندگی کا اصل جو ہے سفر شروع ہونے والا ہے۔ ہمارا بچہ پیدا ہی ہوتا ہے تو ہمیں فکریں لگ جاتی ہیں، اس کی لک آفٹر کرتے ہیں، ہم اسے انجیکشن لگاتے ہیں، اسے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں۔ ابھی پیٹ کے اندر ہی بچہ ہوتا ہے، ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ کہیں یہ مر نہ جائے، کہیں سے کچھ ہو نہ جائے، کہیں یہ بیمار نہ ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں، ایک بندہ مومن ان سوچوں سے بہت اوپر کی سوچ سوچتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی سوچ میں وسعت ہوتی ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اسے صرف اور صرف اپنی زندگی ہی پیاری نہیں ہوتی، وہ زندگی سے اگر پیار بھی کرتا ہے تو اس سوچ کے ساتھ کہ یہ زندگی میری امانت ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی اگر حسد بغض، پھر وہ ایک چھوٹی چھوٹی بھی، یہ جنہیں ہم چھوٹے چھوٹے گناہ بھی کہتے ہیں نا، تو اپنے چھوٹے سے چھوٹے گناہوں کا بھی جائزہ لیتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باتوں پر بھی غور و فکر کرتا ہے۔ تو ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، ہم کچھ دنیا میں ایسا کر جائیں کہ ہماری نسلیں کم از کم ہمارے لیے دعائیں تو کر سکیں کہ ہم انہیں کچھ دے کر جا رہے ہیں، ہم اپنے پیچھے کچھ ایسا صدقہ جاریہ تو چھوڑ جائیں جو ہمارے بعد بھی ہمارے لیے نیک اعمال بن کر چلتا رہے۔ تو کوشش کیا کریں غور و فکر کرنے کی، کوشش کیا کریں تزکیہ کرنے کی، اور اس آیت کی روشنی میں آج آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے نا، کہ اگر آپ تم اپنی یعنی کہ باتوں میں وعدوں میں اپنی حرکتوں میں اتنے پکی ہو تو چلو کرو موت کی تمنا، تو اس میں دیکھیں کہ آج سوچنا ہے آپ نے کہ اگر آپ نے اپنی ذات کے اوپر یہ جو لیبل لگائے ہوئے ہیں، سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے، کہ اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں فلاں شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ میرا رشتہ ہے اور وہی مجھے بخشوائے گی اور ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ سب سوچیں اور لکھنا ہے آپ نے، لکھنے سے ہی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اپنے ایمان کو سیدھا رکھنا ہے، ہم نے صراط المستقیم کے راستوں کی آسانی کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے جائزہ لینا ہے، بار 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 خود کے ساتھ ٹائم لگائیں، تھوڑا سا ٹائم اکیلے بیٹھ کے مسلے پر بیٹھ کے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کریں، اور ان باتوں میں سوچا کریں کہ میرا اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ کیسا ہے، کہیں میں دعائیں مانگتی ہوں تو کیا میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعائیں سن رہے ہیں اور انہیں قبول کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اپنی سوچ کے دائروں کو کھلا کر دیں، وسیع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔